بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متقی بننے اور صابر بننے کے لیے ایک آیات نازل کی ہے جس پر عمل کر کے ہم سب تقوی کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رو پڑو۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز اپنے مادن سے ملتی ہے اور تقوی اللہ کا ڈر قلوب العارفین سے ملتا ہے۔ لہٰذا کسی اللہ والے سے قلبی تعلق پیدا کر لینے سے تقوی کی دولت مل سکتی ہے، لیکن وہ اللہ والا صادق بھی ہے اور متقی بھی ہو، ظاہر و باطن اس کا پاک صاف ہو۔ صبر کا انفرادی طریقہ۔ ایک انفرادی طریقہ صبر کرنے کا یہ ہے کہ جب دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہو تو اس وقت اس گناہ کے کرنے پر جو عذاب اور وعید قرآن و حدیث میں آئے ہیں اس کا تصور جما لے، پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی موت، انجام اور قبر کی تنہائی کو یاد کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثری وذکر حادم اللذات، تمام لذتیں ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ صبر کا انفرادی طریقہ، جب گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں تو کم کھاؤ، نفس سے مقابلہ کرو اور اس کو مغلوب کرو تاکہ نفس اور لوامہ قابو کر کے نفس امارہ کو شکست دے سکے۔ جب گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں تو خوب صدقہ کرو، کیونکہ اصلاح نفس میں صدقہ بہت کارکردہ ہے۔ مقدار صدقہ اتنا ہونا چاہیے جس سے نفس کو تکلیف ہو، اس کا تعین صدقہ کرتے وقت خود ہو جائے گا۔ پہل نفس صدقہ کرنے سے روکے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو تعداد میں کمی کی طرف توجہ دلائے گا۔ آپ اس کے کہنے کو نہ مانیں، جب وہ روکے تو آپ اور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی کی اطاعت بھی اللہ کی نافرمانی کے کام میں جائز نہیں۔ دنیا کی کسی مخلوق سے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی ساتھ نہ رہے گا، بلکہ سب ہی موقع نکال کر کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس پریشانی سے نکال کر دوسرے کے پھنسا دیں گے، جہاں تک کہ شیطان بھی آپ کو بچا لے گا، جیسا کہ سورہ ابراہیم۔ اور جب قیامت کے دن تمام معلومات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اس کے خلاف کیا، تم نے میری پیروی کی تھی، مجھے تم پر کوئی اختیار نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں برائی کی دعوت دی تھی، تو تم نے مان لی، سو مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نہ میں تمہاری فریاد سن کر تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ بس یہ طے ہو گیا کہ قیامت میں کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، ماں بیٹی کی ساتھ نہ دے گی، بیٹی ماں کی ساتھ نہ دے گی، بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا، باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب ہوگا۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے۔